الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ قصص کی آخری آیات ہیں، 6 آیات جن پر اس کا آخری رکوع مشتمل ہے، اور جیسا کہ عام طور پر قرآن حکیم کی صورتوں میں ہے کہ ان کی ابتدائی اور اختتامی آیات بہت جامع ہوتی ہیں، اور ان میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی التفات اور خصوصی خطاب کا معاملہ ہوتا ہے مکی صورتوں میں، اور ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بالواسطہ طور پر امت مسلمہ میں جو بھی خدمت دین کے لیے کمر کسے ان سب سے بھی خطاب ہے بذریعہ خطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی آیت کہ جو میری آج کی گفتگو کا اصل اور میجر موضوع ہے، فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا والارض فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے قرار دے دیا ہے، معین کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنے اقتدار اپنے اختیار کے لیے کوشاں نہ ہو، اس کے جویا نہ ہو، اس کے متلاشی نہ ہو، اور زمین میں فساد پیدا نہ کرے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور ظاہر ہے کہ عاقبت یہ پچھلا گھر جو ہے آخرت کا گھر یہ تو ہے ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تکبر اور تعلی، تکبر کبر سے ہے اور تکبر باب تفعول، اکبر ہم جانتے ہیں سب سے بڑا، کبر بڑائی، اور تکبر خود بڑے بننے کی کوشش کرنا، یہ تکبر ہے۔ باب افعال کا یہ، باب تفاعل کا یہ خاصہ ہے کہ خود کوئی شے حاصل کرنا، تعلیم کسی کو علم دینا، تعلم خود تعلیم حاصل کرنا، خود علم حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے یہاں آیا کہ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، تو میں نے عرض کیا کہ اسی طریقے سے علو سے تعلی بنتا ہے باب تفاعل، اپنے لیے بلندی، اپنے لیے اونچا مقام، اپنے لیے
حیثیت کے اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے اونچے سے اونچا، بلند سے بلندتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جن لوگوں میں یہ جراثیم موجود ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ ضمناً مجرموں کی سزا بھی ہے، لیکن وہ ضمنی ہے۔ آخرت کا گھر یہاں جو صاحب جو اس آیت کا جو اسلوب ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ تو ہم نے طے کر دیا ہے اور یہ مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بلندی اور اپنے اختیارات اور اپنی حیثیت کو بلند سے بلندتر کرنے کی سعی نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ فساد اسی کا نام تو ہے کہ جب مختلف لوگ اسی ورق کے اندر مبتلا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ ان میں ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا، اور اسی ٹکراؤ اور تصادم کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جسے قرآن مجید نے بغین فی الارض کے نتیجے میں افتراق قرار دیا۔ 4 جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کہ جتنے بھی اختراق ہوتے ہیں دنیا میں، کوئی چیزوں کے اندر خلفشار پیدا ہوتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، ادیان میں، یہ جو اختراق پیدا ہوتا ہے، تفرقہ اور اختراق، اس کا ایک ہی سبب ہے قرآن نے 4 جگہ بیان کیا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ شورى میں، سورہ جاثیہ میں۔ بغیم بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی کو جدید جو ماہرین نفسیات ہیں ان میں سے ایڈلر نے قرار دیا ہے کہ یہ انسان کے جو سفلی محرکات ہیں، میں نے یہ لفظ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا سفلی کا، لیکن وہ تو اسی کو جانتے ہیں، انسان کے جو حیوانی جو محرکات عمل ہیں انہیں سے یہ لوگ بحث کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے لیے خارج از بحث ہے، اس سے وہ سرے سے اس کے قائل ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا تحقیق اور تفتیش کریں گے۔ وہ ایک آنکھ تو انہوں نے بند کر رکھی ہے، وہ ایک آنکھ سے انسان کی بھی حیوانیت کا مطالعہ تو کر سکتے ہیں، اس کے جسم کی ڈسیکشن کر سکتے ہیں، اس کے اعضاء کی تصویر بیان کر سکتے ہیں، مائکروسکوپک بھی اس کی ڈسکرپشن دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے نفسیات میں بھی ان کے پلے پڑنے والی چیزیں وہی ہیں کہ جو انسان کے نفس امارہ یا اڈ یا لبیڈو کے اندر جو طوفان ابھرتے ہیں، سب لوگوں نے انہی کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ مارکس نے کہا کہ اس معاشی مسئلہ اصل محرک ہے، فرائڈ نے کہا نہیں، جنسی مسئلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، ایڈلر کا کہنا یہ نہیں، حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ سب سے زیادہ جو ہے انسان کے اندر قوی جذبہ ہے۔ یہ حب تفوق جو ہے فوقیت حاصل کرنے کی ایک کوشش، تفوق وہی باب تفاعل پھر آ گیا، فوق اوپر کو کہتے، تفوق اپنے لیے فوقیت حاصل کرنا، تو یہ حب تفوق جو ہے یہی گویا کہ در حقیقت انسان کے اہم سفلی محرکات ہیں۔ اب یہ سفلی کا لفظ ہے، میری طرف سے اضافی طور پر سمجھ لیجیے، اور وہی اصل میں پھر سبب بنتا ہے افتراق، انتشار، خلفشار، پھر یہ افتراق، انتشار، خلفشار، یہ باہمی تصادم، ٹکراؤ، اسی کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں الفاظ میں بڑا گہرا ربط ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر جو ہے ہم نے یہ طے کر دیا ہے، معین کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنے لیے تعلی اور تکبر اور تفوق کے جویا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے طالب نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بھی زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جھکا رہے اور یہ کہ ہر وقت اپنے طرز عمل پر نگاہ رکھے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کوئی غلط حرکت سرزد نہ ہو، کوئی غلط لفظ زبان سے نہ نکلنے پائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ عاقبت در حقیقت انہی کا حصہ ہے۔ یہ جو متکبرین کا معاملہ آیا ہے تو قرآن مجید میں بار بار آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے سورہ زمر کے 2 مقامات نوٹ کیے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین کا صحیح ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ اور اسی میں فرمایا آگے چل کے فبئس مثوی المتکبرین، جب اہل جہنم کو جھونک دیا جائے گا جہنم میں تو آخر میں جو سورہ مبارکہ میں مکالمہ درج ہے
وہاں آخری بات یہی ہے فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، اور یہی الفاظ سے سورہ مومن یا سورہ غافر میں بھی آئے۔ اس کے ساتھ ہی 3 احادیث بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے ہم وزن بھی کبر ہے۔ اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ شاداب کو اندازہ نہ ہوا شدھ ذرہ، اب تو ذرہ جو اور نیچے تقسیم ہوتے ہوتے ایٹمز اور پھر پروٹونز، نہ معلوم کہاں تک چلا گیا ہے، فوٹونز، لیکن ذرے کا لفظ عربی زبان میں کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو چیونٹیوں کے انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جو اس کے بچے برابر ہوتے ہیں، ان کے لیے لفظ کس قدر چھوٹے، کس طرح سے وہ چیونٹی خود اس کی کیا بساط، اس کے انڈے میں سے نکلنے والا بچہ، تو یہ ہے ذرہ۔ تو یہ ذرے کے ہم وزن بھی کبر اگر کسی کے دل میں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف میں ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے العز ازاری والکبر ردائی، عزت یہ میرا تہبند ہے، ازار ہے، والکبر ردائی، اور تکبر یہ میری چادر ہے۔ فمن ینازعنی فی واحد منہما فقد عذبتہ، تو جو کوئی ان دونوں میں سے کسی شے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، ہم یہ منازعت کسے کہتے ہیں؟ کھینچ تان کو، نزع کھینچ لینا۔ عالم نزع کیا ہوگا؟ جب کہ انسان کی جان کھنچ رہی ہوگی، اسی سے بنا ہے یہ تنازع۔ تنازع کیا ہوتا ہے؟ ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک بات کو ادھر لے جا رہا ہے، ایک بات کو ادھر لے جا رہا ہے، ایک کہتا ہے اس کا یہ حق ہے، دوسرا کہتا نہیں یہ حق ہے۔ تو یہاں پر میں فمن ینازعنی، اگر میری یہ چادر کسی نے میرے کندھے سے گھسیٹنے کی کوشش کی، کھینچ تان کی، وہ خود اپنے اوپر اوڑھنا چاہے کبر کی ردا، اور وہ خود باندھنا چاہے تہبند جو ہے وہ عزت کا، تو سمجھ لو کہ پھر وہ میرے عذاب کا مستحق ہو کر ہے۔ ایک تیسری حدیث حضرت سلمہ بن اکوع سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یزال الرجل یذهب، حضور نے فرمایا، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یذهب بنفسه حتى یکتب فی الجبارین فیصیبہ ما اصابہ، ایک شخص اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے، خیالات ہی کے اندر اپنے آپ کو بڑا سے بڑا بناتا چلا جاتا ہے، لیکن ہوتے ہوتے پھر یہ جو اس کا خیال ہے یہ اس درجے اس پر مستولی ہو جاتا ہے کہ پھر جبارین میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو جبارین کا ہوگا۔ یہ آخری حدیث اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ایک نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ ایک نفسیاتی روگ ہے، ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، اور اس میں انسان، اور جدید اسلام میں اصل میں جدید نفسیات میں بھی اس مرض کا ذکر موجود ہے۔ میگالومینیا، میگولومینیا اسی کو کہتے ہیں۔ مینیا ایک ہوتا ہے کسی شخص کی کوئی خام خواہ کا کوئی وہم سوار ہو جائے، یہ مینیا ہے، فلاں شخص کو مینیا ہو گیا ہے، فلاں شخص جو ہے، اور یہ ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے امراض میں شمار ہوتا ہے مینیا۔ لیکن میگالومینیا کسی شخص کو یہ خم سوار ہو جائے میں بڑا ہوں، میری شخصیت بڑی ہے، میرے اوصاف ہیں، میری صلاحیتیں ہیں، پھر میری جو بھی سمجھیے کہ اچیومنٹس ہیں یہ بہت بڑی ہے۔ یہ میگالومینیا جو ہے یہ در حقیقت بہت بڑا جو ہے وہ ایک مرض ہے، اور جو شخص اس میں مبتلا رہتا ہے ہوتے ہوتے پھر اس کا اندراج چاہے وہ بڑا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن کیونکہ اپنے ذہن میں اس نے اپنا نقشہ بنا لیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حساب کتاب کے رجسٹر میں ان میں اس کا نام جبارین میں درج ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا حشر بھی وہ ہو کر رہتا ہے جو جبارین کا ہے۔ یہ ساری جو میں نے آج گفتگو کی ہے تکبر پر، کبر پر، یہ اس اعتبار سے بھی کہ ایک عام اخلاقی تعلیم ہے، ہمارے دین کی بڑی بنیادی تعلیم ہے، ہر شخص کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہدایت ہے، اور خاص طور پر یہ اس پہلو سے میں سب سے پہلا مخاطب اپنی اس گفتگو کا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ بھی کسی قومی خدمت کے میدان میں آ جائیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کسی دینی خدمت کے میدان میں ہیں، ان کا واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے۔
ہم نے یہ خدمت کر لی ہے اور ہم نے یہ کام کر دیا ہے، یہ علم کی خدمت ہم نے کی ہے، یا فلاں جو ہے ہم نے اس طرح کے تیر مار لیے ہیں، یہ اور اس رکوع میں جیسا کہ آپ نے دیکھا بعد میں خطاب ہو رہا ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی نے آپ پر یہ قرآن کو فرض کر دیا ہے، یعنی قرآن آپ پر لازم کر دیا ہے کہ آپ قرآن لوگوں تک پہنچائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن سکھائیں، قرآن سمجھائیں، قرآن پر عمل کرائیں اور قرآن کے نظام کو قائم کریں۔ یہ ساری ذمہ داری جس ہستی نے آپ پر ڈالی ہے، لرادک الی معاد، وہ یقیناً آپ کو ایک بڑے عظیم انجام تک پہنچائے گا۔ یہ چونکہ، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا ابتدا میں کہ یہ خطاب تو حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو بھی اس امت میں کسی بھی دور میں اس سے پہلے کبھی دینی خدمت پر اور خاص طور پر خدمت قرآن پر کمر بستہ ہوا ہو یا آئندہ ہو یا اب ہو رہا ہو، وہ گویا کہ بالواسطہ طور پر وہ بھی مخاطب ہے ان آیات کے۔ اس میں شروع ہی سے یہ بات آ جانا بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ مبادا اس دعوت میں اور اس تحریک میں، اس جد و جہد میں، اس بھاگ دوڑ میں بھی کہیں وہ نفس کی نفسانیت جو ہے کسی چور دروازے سے داخل نہ ہو گئی ہو کہ جس میں اپنے عجب اور اپنے تکبر اور اپنی تعالی کا کوئی پیدا ہوتا ہو۔ اس اعتبار سے یہ آیت بھی اور یہ جو احادیث بھی میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ گویا کہ بالعموم ہم میں سے ہر شخص کے لیے اور خاص طور پر جو بھی کسی اعتبار سے نمایاں ہو جائیں ان کے لیے، اور ان میں سے بھی اخص الخواص کے درجے میں جو لوگ کسی دینی خدمت کے اعتبار سے نمایاں ہو جائیں، ان سب کے لیے اس میں بڑی بنیادی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ جسے مستحضر رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کہ خاص سبب جو ہے آج وہ میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ تاریخ انسانی اس پر شاہد ہے کہ دنیا میں وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی خبا چاک، یہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے فساد رونما ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیمانوں پر ہلاکتیں آئی ہیں، بڑے بڑے پیمانوں پر تباہیاں آئی ہیں، اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے چند افراد کا میگالومینیا ہوتا ہے، چند افراد کے اندر وہ اپنے علوم اور اپنے بارے میں عجب اور تکبر کا جو ہے وہ یہ مرض یہ اس درجے پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ باصلاحیت بھی ہو تو پھر جو فساد وہ پیدا کرتے ہیں زمین کے اندر، فساد اس کا نتیجہ ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اب اس صدی کا سب سے بڑا ہمارے سامنے نمایاں واقعہ موجود ہے، نصف صدی سردیے کے تقریباً وسط میں یہ جو دوسری عالمگیر جنگ ہوئی تھی، ایک شخص ہٹلر اور اس کا میگالومینیا، اس کی ذاتی شخصیت کے اندر یہ جو اپنے لیے علم اور اپنے اقتدار اور اپنا اختیار اور اپنے لیے قوت اور حیثیت، پھر اس نے اسے ایک قوم کی شکل دی۔ ظاہر بات ہے کہ اوپر ابھرنے کے لیے کسی شخص کو کوئی سہارا چاہیے، اس نے وہ قومی جو ہے برتری اس کی شراب پلائی اپنی قوم کو، سپیریئر ریس، جرمن ریس جو ہے دنیا کے اندر یہ بڑی اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں، ہم بڑی اعلیٰ قوم ہیں، یہ سپیریئر ریس، اور اس کے حوالے سے ایک پوری قوم کو جو ہے کتنے بڑے فساد کا ایک آلہ بنا دیا، جس سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ جو ہے تہس نہس ہو کر رہ گیا، تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ یہ تو اس کے بعد سے پالیسی ایسی بدلی ہے ویسٹ کی کہ اب جو بھی کنفرنٹیشن ہوگا وہ یورپ میں نہیں ہوگا، وہ ہوگا اس لیے کہ تہس نہس ہو جاتا ہے ملک۔ ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہو یا سانڈوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو وہ کھیت جو ہے اس کی فصل کا کیا بنتا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، وہ تو کچلی جائے گی، مسلی جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، تو وہ ملک تو تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن یہ کہ اب جو جنگ آئی ہے وہ مڈل ایسٹ میں آ گئی ہے، یہ بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے تیسری عالمگیر جنگ، اس کا میدان بنے گا مڈل ایسٹ۔ وہ جنگ چاہے اس کے پیچھے مہرے وہی ہوں گی، قوتیں وہی ہوں گی، باہر آپس میں ٹکراریں ہوں گی، لیکن یہ کہ اس کا میدان جنگ جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہوگا۔ لیکن میں صرف عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہٹلر کی میگالومینیا نے اور اس کے اندر جو یہ خود پرستی اور اس کا جو ایک جذبہ پیدا ہوا، اس نے اسی علوا فی الارض ولا فسادا جو اپنی شخصیت کے اندر تھی اسے ایک قوم کے اندر انفیوز کیا، اس کو اس کا نفوذ اتنا ہو گیا کہ پوری قوم اس نشے کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر یہ کہ اس کے نتیجے میں یورپ کا تو تہس نہس ہونا معاملہ ہی سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ
فار ایسٹ کا معاملہ جب جاپان بھی اس کے ساتھ اس کی الائی کی حیثیت سے کھڑا ہو گیا تو کتنی بڑی تباہی دنیا میں آئی۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا جو موجودہ حکمران خاندان ہے اس کے اندر بھی اس مرض کے جراثیم ہیں جو پروان چڑھ رہے ہیں۔ ذاتی اقتدار، ذاتی اختیار، اپنی قوت کو بڑھاتے چلے جانے کا، کوئی انا ولا غیری، کوئی مقابلے میں ہمارے نہ آئے، کوئی سر اٹھا کر چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کوئی بات نہ کر سکے، یہ رجحان نہایت خطرناک ہے۔ اشخاص کے لیے تو ہے ہی، اس لیے کہ پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے کہ قوم اور ملک اور اس کا مستقبل داؤ پر ڈلتا ہے۔ اب دیکھیے ان کے جو قدم میں نے پہلے بھی بیان کیے، آتے ہی 13ویں ترمیم آئی اور وہ ایک حد تک جائز تھی کہ واقعتاً جب آپ پارلیمانی نظام کو سیدھے سے لگائے ہوئے ہیں تو پارلیمانی نظام کے اندر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ صرف درشنی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ملکہ انگلستان جو ہے وہ کیا حیثیت ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بکنگم پیلس جو ہے وہ ہیومن زو ہے، اس کے سوا کوئی حیثیت۔ اسی طریقے سے جہاں کی صدارت میں ہوگی وہ اسی معنی میں کچھ تقریبات ہوں اس کی صدارت کر لے، کہنے کو جو فوج جو ہے وہ اس کے براہ راست جو ہے اس کے تابع ہوتی ہے، لیکن اصل جو اختیار ہوتا ہے حکومت کے چلانے کا وہ دراصل وزیر اعظم کا ہے۔ اس پہلو سے جو عدم توازن جو ہے 8ویں ترمیم نے پیدا کر دیا تھا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے معاملہ کیا تھا اور وہ شاید اپنے بارے میں ابھی کافی پرامید تھے کہ کافی طویل عرصے تک وہ صدر رہ سکیں گے، تو انہوں نے وہ اصل ترب کا پتہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا۔ لیکن 13ویں ترمیم کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اقدام جو ہے جائز تھا۔ 14ویں ترمیم میں آ کر اس کا بھی ایک حصہ بہت جائز تھا، بہت عمدہ تھا، بہت صحیح تھا، اور اسی کے حوالے سے قوم نے اسے کسی درجے کو خوش آمدید بھی کہا، یعنی جو لوٹا پریسی تھی اس کا خاتمہ۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو شخص جس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر آئے، اگر اس پارٹی سے اسے اختلاف ہو گیا ہے تو اسے اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ پارٹی کو چھوڑتا تو سیٹ سے بھی اس کو یقیناً محروم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس پارٹی کے ٹکٹ پر اس کے مینیفیسٹو کی بنیاد پر اس نے الیکشن لڑا ہے، لوگ اسے ووٹ حاصل کیے۔ لیکن یہ کہ اس کا اس درجے جو اس کے اندر اضافہ کیا گیا کہ خود پارٹی کے اندر اظہار اختلاف کے اوپر جو قدغنیں اور پابندیاں لگیں، اور یہ کہ ٹھیک ہے ایک تو ہے کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جس میں آپ جو مینیفیسٹو کا کوئی بنیادی مسئلہ ہے اس پر آپ اختلاف رائے کرنے لگے ہیں تو آپ کو جائز ہے، فوراً واپس جائیے، اپنی سیٹ چھوڑ دیجیے۔ لیکن مینیفیسٹو سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، ڈے ٹو ڈے معاملات آتے ہیں حکومت کے، قوم کے، ملت کے، اس میں بھی اپنی ضمیر کے مطابق رائے نہ دے سکنا، یہ تو در حقیقت انسان کے اخلاقی اصولوں کے منافی ہے، اسے حق ہونا چاہیے۔ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے، یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ 4-6 کا گروپ بنا کر علیحدہ ہو گئے جس سے کہ حکومتی جو ہے وہ گر جائے، نہیں، لیکن یہ کہ وہ وہاں اپنی ذاتی رائے بھی تو حاصل ہے، اس کا پارٹی کے ساتھ ایک منسلک ہونا بھی اس کی شخصیت کا ایک جز ہے، لیکن اس کی ذاتی رائے، اس کی ذاتی سوچ، اس کا اپنا ضمیر، کیا وہ بالکل جو ہے وہ پابند سلاسل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ اعتدال سے بڑھ کر بات ہوئی ہے، اور اس ضمن میں البتہ یہ کہ اچھی علامت پیدا ہوئی تھی، اس کا یہ ظہور بھی ہوا تھا کہ 15ویں ترمیم کا جو اوریجنل مسودہ تھا اس پر خورشید محمود قصوری صاحب نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اس پر یہ کہ پارٹی کی جو پارلیمانی میٹنگ تھی اس میں نواز شریف صاحب نے کہا تو پھر آپ کو اختلاف ہو گیا تو آپ پارٹی کو چھوڑ دیجیے اور مستعفی ہو جائیں۔ اس فوراً لکھا استعفیٰ کہ ٹھیک ہے میں استعفیٰ دیتا ہوں، اور وہ پھر کچھ اور آوازیں سنائی تھی کہ کوئی 15-20 آدمی اور بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاغذ دیے جائیں کہ ہم بھی استعفیٰ دے دیں، تو پھر یہ کہ نواز شریف صاحب نے میں سمجھتا ہوں اچھا کیا کہ اپنا وہ اقدام واپس لیا، اپنے اس ترمیم کے اندر وہ مزید ترمیم کر لی، کم سے کم یہ کہ وہ پوائنٹ کے جو خورشید محمود قصوری صاحب نے اٹھائے تھے ان کو انہوں نے جو ہے اس میں سے نکال دیا۔ لیکن 15ویں ترمیم کا جو مسئلہ آیا ہے، میں اصل میں آج اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شریعت کی بالادستی کی جو ترمیم تھی، اس کے لیے سب سے بڑھ کر محنت جو کی ہے موجودہ جو بھی ہمارے حکمران ہیں ان کے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد وہ میں نے کی ہے ذاتی طور پر، یہ تنظیم اسلامی نے کی، اس کے لیے تحریک چلائی، اس کے لیے سیمینار کیے، اس کے لیے جلوس نکالے، اس کے لیے لیٹرز کی مہم چلائی وغیرہ وغیرہ،
اور اس کے نتیجے میں ہم نے سفارشات دی کہ یہ چیزیں. اس کے علاوہ بعد میں مجھے معلوم ہوا، اس وقت تک میرے علم میں نہیں تھی یہ بات، کہ خود نواز شریف صاحب کا جو پہلا دور تھا وزارت عظمیٰ کا، اس کے دوران جب کچھ عرصے کے لیے مولانا عبدالستار نیازی صاحب رہے تھے ان کے وزیر امور مذہبی، تو انہوں نے بھی کچھ سفارشات پیش کی تھی. بڑی کمیٹی بنی تھی، اس کمیٹی کے اندر ججز تھے، اس کمیٹی کے اندر مختلف پارٹیوں کے نمائندے تھے. سب نے دستور میں اسلامائزیشن کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے تھے کہ یہ کام ہونے چاہیے. اور حیرت انگیز مشابہت تھی جو کمیٹی تھی اس کی سفارشات تھیں اور ان میں جو ہم نے پیش کی. لیکن بہت انتظار کے بعد جب یہ ترمیم سامنے آئی تو اس کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہوا. ہم نے کیا تجویز کیا تھا؟ 2A جو دستور کے اندر اب قرارداد مقاصد جو ہے ایک حصہ اس کا ایک شق بن گئی ہے، آرٹیکل ہے 2A، اس کے ساتھ یہ لکھ دیا جائے کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی، جس کی کمی کی وجہ سے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا جو نہایت ناپسندیدہ فیصلہ. نمبر 2 یہ کہ 227 جو ہے دفعہ کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہوں گے. ایک ہے منفی بات کہ یہاں کوئی کتاب و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اسی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ سپریم لا آف پاکستان از دی بک آف اللہ اینڈ دی سنت آف ہز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کو وہاں اضافہ کر کے لایا کہ شامل کیا جائے 2B کی حیثیت سے قرارداد مقاصد کے ساتھ، اس لیے یہ اس کی اصل جگہ ہے. 2A میں آپ نے طے کیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، 2B میں گویا کہ طے ہو گیا کہ حاکمیت اللہ کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہوں گے اور یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکے. اس کے بعد میری یہ تجویز تھی، اس میں نیازی صاحب کی رائے شامل نہیں تھی، میری رائے یہ تھی کہ پھر یہ CII جو ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، یہ بالکل بے معنی ہو چکی ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے وجود میں آنے کے بعد. ویسے بھی اپنا کام مکمل کر چکی ہے، اس کی جو دستوری ٹینیور تھا وہ کبھی کا ختم ہو چکا. تو پورا جو چیپٹر نمبر 9 ہے اس کو ختم کر دیا جائے، 228 سے لے کر 230 تک یہ 3 دفعات میں خارج کر دی جائے. چنانچہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بحث شہبازی کے اخبارات میں آئی ہے کہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ میں کچھ مقدمات اس وقت زیر سماعت آ گئے ہیں، جس میں آئلی قوانین کا مسئلہ بھی آیا ہے، کچھ اور معاملات، یہ شادی بیاہ کی رجسٹریشن لازم کر دینا یا اس طرح کے طلاق کے لیے نوٹس دینا اور تعدد ازدواج کے لیے اجازت حاصل، یہ مسلم لا کا حصہ ہے. اس کے ضمن میں سرکاری وکیل نے یہ کہا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اس کی سماعت کی مجاز ہی نہیں ہے. یہ بہت اختیار کیا ہم نے، اور قانون سازی نہ فیڈرل شریعت کورٹ کا حق ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اور ادارہ اس کا اختیار رکھتا ہے. یہ کام تو اگر کرنا ہے کسی درجے میں تو CII کو کرنا ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی سفارشات کی ہمارے دستور میں کوئی ایسی حیثیت معین نہیں کہ اسے لازماً نافذ کیا جائے گا. یہ ہے وہ مخمصہ جس میں بھی یہ ملک چل رہا ہے. چنانچہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ در حقیقت اس ہمارے دستور میں مکمل اسلام موجود ہے، لیکن کچھ کمیاں ہیں، کچھ خلا ہیں، کچھ چور دروازے ہیں. ان رخنوں کو پر کر دیجئے تو سارے اسلام کے نفاذ اور اسلامی شریعت کے نفاذ کا جو پروسیس ہے اس میں بہترین طریقے پر طے کر دیا گیا. اس میں بالکل کوئی نیا ایک قضیہ کھڑا کر دینا، ایک نئی صورتحال پیدا کر دینا کہ جس کا اس سابق کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہ ہو، یہ اصل میں ایکسرسائز انفینٹی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے جو کی گئی. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص شریعت کورٹ میں جائے کہ صاحب یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، جو پہلے سے ہے یا اب بن رہا ہے یہ خلاف ہے، یا جو بنا دیا گیا وہ خلاف ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے، سنیں، سماعت کرے، دونوں طرف کا نقطہ نظر سنیں، فیصلہ دے دے کہ ہاں صاحب یہ خلاف قانون ہے. اور اگر وہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو، صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت کو نوٹس دے دے کہ اتنی مہلت کے اندر 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے اس کی جگہ متبادل قانون سازی کر لو، ورنہ یہ مہلت ختم ہوتے ہی یہ قانون کل عدم ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ پروسیس ہے. اب ظاہر بات ہے قانون سازی فیڈرل شریعت کورٹ کو نہیں کرنی، قانون سازی تو آپ کی اسمبلی کریں گی. صوبائی معاملہ ہے صوبائی اسمبلی کرے گی، اور اگر مرکزی معاملہ ہے تو نیشنل اسمبلی کرے گی.
قانون سازی فیڈرل شریعت کورٹ کا کبھی بھی مقصود نہیں رہا، بلکہ یہ تھا کہ وہ تو یہ فیصلہ دے گی، ٹیکنیکل ایشو طے کرے گی کہ آیا اس قانون میں کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اگر یہ ہے ود ان دی لمٹس، اوکے اٹ ول کنٹینیو، جو بھی سائل گیا ہے یا جو بھی شکایتی گیا ہے اس کی شکایت میں ڈسمس ہو جائے گی۔ لیکن اگر شریعت کورٹ طے کر دے کہ واقعی صحیح ہے، یہ حصہ اس قانون کا یا یہ قانون پورا کا پورا شریعت کے منافی ہے، تو خلل ہو جائے گا۔ یہ موجود ہے پروسیس۔ اور اس کے کمیت کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر آپ نے پابندیاں لگا دی، یہ فیصلہ جو ہے پبلک مسلم پرسنل لا، یہ بھی اس کی جورسڈکشن سے خارج ہے، اس کے بارے میں شریعت کورٹ بات نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے جو آپ کے جو پروسیجرل لاز ہیں، جو ہماری عدلیہ ہے، سی آر پی سی ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، یا یہ کہ جو بھی ضابطہ دیوان، یہ بھی خارج ہے، اس کے اوپر بھی ایکسٹریڈیشن کورٹ بات نہیں کر سکتی۔ دستور پاکستان تو ہے ہی وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، وہ شریعت کورٹ کے دائرے میں کہاں سے آ جائے گا؟ 10 سال کے لیے مالی معاملات کی ہتکڑی تھی، وہ کھل گئی، جس پر کہ پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، اور حکومت کو مہلت دی 6 مہینے کے اندر اندر اس کی جگہ متبادل نظام تجویز کر لے، ورنہ یہ کہ اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے نافذ ہو جائے گا۔ تو پوری کی پوری مشین موجود ہے، صرف یہ کہ جو پابندیاں اوپر لگا دی گئی وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ کو اسٹرینتھ بڑھائیے، عالم ججوں کی تعداد بڑھائیے، ان کی شرائط ملازمت بہتر کیجیے، آپ جو ہے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی کر دیجیے، تاکہ یہ باقاعدہ ایک چلنے والی مشین بن جائے اور یہ ایک انسٹیٹیوشن ہمارا بن جائے، دستوری انسٹیٹیوشن ہو۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ایک سفید ہاتھی ہے، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں۔ ان سب کو چھوڑ کر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی بحث نہ میری تجاویز نہ وہ سابقہ خود ان کے اپنے دور حکومت میں جو کمیٹی بنی یا اس کی تجاویز، صرف سے کوئی ریفرنس نہیں، کوئی سروکاری نہیں۔ ایک تو بالکل نیا قضیہ چھیڑ دیا گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ قانونی اصطلاحات نہیں ہے، یہ اخلاقی تعلیمات ہے۔ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ زکوٰۃ ایک قانونی معاملہ ہے، عشر قانونی معاملہ ہے، وہ آپ سے لیا جائے گا، زبردستی بھی لیا جائے گا، اس سے قانون کا معاملہ ہے۔ لیکن جو کہا جاتا ہے کہ جو کو ضرورت سے زائد ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ قانونی بات نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کرنے لگیں گے تو پھر تو فساد ہو جائے گا۔ اسے چھوڑ دیا ہے، جس کے اندر جتنا جتنا جذبہ پیدا ہو جائے اللہ سے محبت کا، آخرت کی ترجیح کا، وہ اپنا پیٹ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کاٹے، اپنی بیلٹ کو جو ہم کہتے ہیں کہ اور تنگ کرے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے، اللہ کے بینک کو جمع کرائے۔ لیکن یہ اخلاقی تعلیم ہے، یہ قانونی تعلیم نہیں ہے۔ قانون زکوٰۃ ہے، وہ لیا جائے گا، عشر ہے وصول کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب دین کی تکمیل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب قانونی اور دستوری سطح پر تو چیزیں معین ہو گئی۔ الحلال بین والحرام بین، یہ حلال بھی بالکل بین ہے اور یہ حرام بھی بالکل بین ہے۔ وبینہما مشتبہات، ہاں اس کے درمیان میں کچھ گریڈز ہیں۔ مثلاً یہ کہ حلال کی طرف سے اگر آپ چلیں گے تو حلال سے ذرا کم تر بین جو حلال ہے، بین حلال، اس سے کم تر درجے میں آپ کو مباح نظر آئے گا۔ وہ شے جس کی حرمت ثابت نہیں، وہ مباح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر ہوگا مستحب، جو چیز پسندیدہ ہے، اگرچہ وہ آپ پر فرض نہیں کی گئی، لازم نہیں کی گئی۔ پھر یہ ہے کہ پھر مکروہ آ جائے گا، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، پھر حرام۔ یہ قانون جو ہے مرتب ہو چکا، مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو معروف ہے اس کی شکل بھی شریعت نے معین کر دی ہے، اور جو المنکر ہے اس کی شریعت بھی کی شکل بھی معین ہو۔ قانون اور دستور کی سطح پر تو اس کی تنفیذ کا مسئلہ ہوگا، باقی اخلاقی تعلیمات ہیں اپنی جگہ پر ہیں، اس کو جتنا بھی فروغ دیا جا سکے۔ ہر انسانی گھر کے ماحول میں بھی ہر فرد جو ہے گھر کا وہ یہ سمجھے کہ اس گھر کی 4 دیواری کے اندر ہم میں ہر شخص کا فرض ہے کہ ذرا سی بھی برائی کو سر اٹھاتے دیکھیں تو دبائیں اس کو، اور خیر کا پرچار کریں، اسے پروان چڑھائیں۔ محلے والے یہ سمجھے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اپنے محلے کی فضا کے اندر برائیوں کو دبائیں، بھلائیوں کو فروغ دیں۔ اسی طریقے سے یہ ہوتے ہوتے پورے معاشرے کی سطح پر آ جائے گا۔ جس آیت کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ آیت اصل میں حضور کے مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ حضور جا رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف سفر ہجرت پر تھے، دوران سفر ہجرت میں وہ آیت نازل ہوئی ہے
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں جب ہم زمین میں تمکن عطا کرتے ہیں، غلبہ اور اقتدار دیتے ہیں، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ یہ وہ اس وقت تک ابھی احکام آئے ہی نہیں۔ اصل میں یہی معروف ہے کہ جس کے لیے احکام آنے شروع ہوئے، یہی منکر ہے جس کی حرمت کے لیے احکام شروع ہوئے۔ یہ پورا عمل جو ہے جب وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہاں جا کر مکمل ہو گیا۔ تو دستور اور قانون کی سطح پر یہ بالکل بے محل اور لا تعلق ہے یہ موضوع چھیڑ دینا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معاملہ جو ہے، اس میں یہ کہ یہ جو طے شدہ ہمارے ہاں نظام ہے شریعت کا اور جو بھی ہمارے دستور میں طے ہے، اس کے تحت اس کی تنفیذ کے عمل کو جاری رہنا چاہیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ اس میں ایک اور پہلو یہ نکلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ضمن میں پورا اختیار، اگرچہ لفظ تو یہاں پر obligation ہے، the federal government shall be under an obligation to take steps to enforce the Sharia، لیکن یہ کہ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کا لا کر معاملہ کان کھڑے کر دیے گئے صوبائی حکومتوں میں، اور چونکہ پہلے سے ایک ملک کی کا پس منظر ہے، صوبوں کے معاملات، صوبائی خود مختاری یا اختیاری آٹونومی، اس کی بحث ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے۔ سن 73 میں جو معاملہ طے ہوا تھا، کچھ لوگوں نے ریزرویشن اس کو قبول کیا تھا، اور اس کے بعد بھی متعدد مواقع پر، چاہے وہ صوبہ سرحد ہو، صوبہ سندھ ہو، صوبہ بلوچستان ہو، ان کی طرف سے ریزرویشن آئی ہیں۔ یہ بحث چل رہی تھی، اس نے کوئی ابھی یوں نہیں سمجھے کہ کوئی بڑی کریٹیکل فگر اختیار نہیں کی تھی۔ اچانک یہ لفظ لا کر دستور میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو فیڈرل حکومت جو ہے در حقیقت فیڈرل گورنمنٹ یہ اپنے آپ کو قوی کر رہی ہے اور اختیار مطلق جو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ حالانکہ اگر تو شریعت کا مسئلہ ہے تو وہ تو کوئی کسی حکومت کا مسئلہ نہیں، فیڈرل کا یا صوبائی کا، وہ ریاست کا فنکشن ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ریاست کے فنکشن کے ضمن میں یہ چیزیں پہلے سے طے ہیں۔ ہمارے دستور کے بالکل ابتدائی حصے میں پرنسپلز آف پالیسی میں جو دفعہ 31 ہے، اس میں یہ سب چیزیں طے ہیں۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلامی زندگی گزارنے کے قابل بنائے، ان کے لیے فروغ ہو ان چیزوں کا جس سے کہ وہ اسلامی زندگی کو اختیار کر سکے۔ تو یہ ریاست کے فرائض میں سے ہے۔ یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار کی حیثیت سے لا کر اب وہ جو لوگ کے صوبائیت کے علمبردار ہیں یا پرچارک ہیں، انہیں گویا کہ ایک ہتھیار فراہم کر دیا کہ انہیں یہ کہنے کا موقع ملا کہ در حقیقت اس کے پردے میں یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ اپنے تسلط کو مزید بڑھانا چاہتی ہے۔ اور اسی میں جو آخری چوتھا اس کا سب سیکشن ہے، the provisions of this article shall have effect notwithstanding anything contained in the constitution, any law or judgment of any court۔ اب اس کے بارے میں بھی میری رائے یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن کہاں ہونا چاہیے؟ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا تو قرارداد مقاصد کے ساتھ اس کو ایڈ کیا جائے، اور یا یہ کہ دفعہ 2 جو میں نے تجویز کی ہے کتاب و سنت کی سپریمیسی، لیکن اس کے لیے جو دفعہ 227 اس وقت موجود ہے اس کو شامل کر کے وہاں یہ الفاظ آنے چاہیے، اور اس کے بغیر واقعتاً دستور جو ہے وہ اس کی تنفیذی حیثیت اس دفعہ کی موجود نہیں ہوتی۔ لیکن اسے اس میں لا کر امکان پیدا کر دیا گیا ہے کہ میری جن لوگوں سے گفتگو ہوئی، میں نے چونکہ اس کی ایک انٹرپریٹیشن خود کی اور اسی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہاں تقریر کی تھی کہ اب جو ترمیم شدہ جو ہے یہ صورت اس ٹیکس بل کی، اس میں کوئی قباحت نہیں رہی۔ میں نے اشتہار شائع کیا، ہزاروں روپے اس پر خرچ کیے تنظیم کے، تمام سینیٹرز کو اپیل کی کہ مجھ کو تسلیم کریں، اس کے حق میں تائید کریں، پھر میں ملا بھی ہوں جا کر۔ لیکن جب گفتگو ہوئی تو خود مسلم لیگ کے بھی بعض لوگوں نے کہ جو ماہرین قانون نے کہا کہ بات تو یہی صحیح ہے جو آپ نے سمجھی، اور یہی بات مجھے ابھی انجینئر سلیم اللہ خان صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی بڑے پرزور انداز میں اس کی وکالت کی کہ یہ تو در حقیقت اس اصل دفعہ کے لیے ہے کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اس کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے مخالفین کا کہ ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی شخص کے لیے موقع رہے گا کہ وہ اس دفعہ کو جو سیکشن نمبر 4 ہے اس کا، اسے وہ اس سیکشن نمبر 2 کے ساتھ جوڑ دے کہ فیڈرل حکومت جو اقدامات بھی کرے گی وہ اقدامات ہر عدلیہ سے، ہر کانسٹیٹیوشن سے، ہر اس چیز سے بالا تر ہوں گے، کوئی کسی کے تحت جو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ 2 دفعات ایسی ہیں جسوں نے کہ اس بل کو متنازع بنا دیا، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ یا مسئلہ نہ اٹھتا ابھی، جیسے کہ نہیں اٹھا تھا تو بات اور تھی۔
شریعت کی بالا دستی کے عنوان سے ایک بل لایا جائے اور پھر وہ متنازع ہو جائے اس ملک کے اندر، جو اسلام کے نام پر بنایا گیا، جس کا واقعہ یہ کہ جواز کوئی نہیں بغیر اسلام کے، جس کے وجود اور جس کی بقا اور جس کا استحکام کلیتاً اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، اس نے اس کو متنازع بنایا ہے۔ لیکن متنازع بنانے والے یہ اقدامات ہیں۔ ایک تو امر بالمعروف نہی المنکر کی بحث ایک نیا قضیہ چھیڑ دیا گیا۔ اب اس کی پوری ڈیفینیشن کیجیے، معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ قانونی اصطلاحات ہے ہی نہیں، قانونی اصطلاحات ہے حرام، یہ مکروہ تحریمی، یہ مکروہ تنزیہی، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یہ مسنون ہے، یہ واجب، یہ قانونی اصطلاحات ہیں۔ ہمارے فقہاء نے، علماء نے معلوم کتنی محنتیں صرف کی ہیں کتاب و سنت کی تمام تعلیمات پہ، جب قانون کا جامہ پہنایا ہے تو وہ شکلیں ہمارے پاس مدون صورت میں موجود ہیں۔ اس قانون کی حیثیت سے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر بالکل نئی بحث چھیڑ کر ہوا کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی خوشامدی ٹولہ ہے آس پاس ان کے، جس نے اپنے اور نمبر بنانے کے لیے جو ہے یہ راستہ انہیں دکھایا ہے۔ لیکن میں یہ پھر بھی عرض کروں گا کہ کوئی بھی خوشامدی ٹولہ اگرچہ ہوتا ہے یہ کہ صاحب اقتدار لوگوں کے گرد ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی الزام پھر آتا ہے فائنل انالیسس، آخری تجزیے خود اس شخص پر، اس لیے کہ ایسے لوگوں کا اس کے گرد جمع ہونا اس کی شخصیت کی کسی کمزوری کی علامت ہے۔ وہ خوشامد پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے بس اس کی ہاں میں ہاں ملائے اور اس کی بات جو ہے اس کی جے بولتے رہیں، تبھی یہ ہے کہ وہ لوگ قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ذرا بھی مادہ ہو صحیح بات کہنے کا، وہ پھر پیچھے ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اگرچہ میں اپنی مایوسی کا اعلان عام بھی کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں جب تک بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اختیار و اقتدار دیا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ ابھی تو وہ ملک کا، ملت کا، امت کا خیر یا شر بہت کچھ ان کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب میں پھر اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنی اس قدری ترمیم پر نظر ثانی کریں، ہماری سفارشات اور چلیے ہم سے چھوڑ دیجیے ہمیں وہ سفارشات کہ جو ان کے اپنے سابقہ دور حکومت میں ان کی اپنے وزارت امور مذہبی کے زیر اہتمام ایک بہت بڑے اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ جس میں کہ تمام فرقوں کی بھی نمائندگی تھی، ان کے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے، انہوں نے جو سفارشات پیش کی ان کو سامنے رکھے، دستور میں ترمیم کریں ان کی روشنی کے اندر، اور ایک لفظ کا اضافہ صرف کرنا تھا جس کے لیے آپ نے اس کا لمبا چوڑا جو ہے وہ ایک دیباچہ بنا دیا، اور اس کے ساتھ ایک پورا جو ہے ایک باب چیپٹر کی حیثیت اس کی ہو گئی ہے۔ اس سے ذرا ہٹ کر شریعت کی بالادستی اور اس کی تنفیذ کے لیے جو دستور کے اندر جو بھی مشینری بنی ہوئی ہے اسی کے حوالے سے بات کو آگے لے کر چلنے کا معاملہ اختیار کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ بہرحال لوگوں کے دل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی تھی کہ یہ جو میگیلومینیا، اگر یہ ایک مرض ہے جو ان کے ہاں جراثیم جس کے پروان چڑھ رہے ہو، تو اس کا ایک مظہر یہ تھا کہ احتساب 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 کا جو ایک مرتبہ تو یوں سمجھیے کہ پورے ملک کے اندر اخبارات میں ذرائع ابلاغ کے اوپر گویا کہ چھا گیا تھا لفظ احتساب۔ اس احتساب کو اولاً تو انہوں نے سن 85 سے شروع نہ کر کے پہلے ہی مشکوک کر دیا، اپنا سابقہ دور حکومت وغیرہ سب اس سے خارج۔ نمبر 2 یہ کہ واضح طور پر یک طرفہ احتساب۔ اب سارے معاملے کے اندر جو صورت سامنے ہے میں اپنی تفصیل میں جانے کے لیے اس وقت ہے، لیکن اس میں جو خاص طور پر تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادارہ جنگ کے ساتھ جو اس وقت ایک کشاکش اور سخت ترین درجے کی کشاکش، جنگ کا جو حال ہے، جموں حال وہ آپ کے سامنے ہوگا، وہ اب 8 صفحے پر چھپ رہا ہے، وہ رنگینی اس کی ختم ہو گئی، رنگین صفحات جو ہے وہ اب یعنی یوں سمجھیے کہ ایک ماضی کی یادگار بن گئے ہیں۔ صرف فی الحال تو صورتحال یہ بھی خبر آئی ہے کہ شاید اب صرف 6 صفحوں پر چھپ سکے، 8 پر بھی نہ چھپ سکے، وہ جنگ بازار بھی بند ہو چکا ہے۔ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جب جنگ کی طرف سے اپیل آئی، انہوں نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا، شواہد سامنے آئے، تو میں نے ایک خط، یہ اخباری بیان نہیں تھا، میں نے بس اس چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اگر یہ ساری بات پڑھی ہے اور یہ معاملات پر غور کیا تو اپنی رائے لکھے، تو میں نے وہ رائے اپنی لکھی، اور لکھی یہ کہ صرف جنگ کو بھیجی، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر آپ کو اسے شائع کرنا تو مینوان شائع کریں،
میرے نزدیک جو کچھ اس پر اس وقت ہو رہا ہے اس میں حکومت کی نیک نیتی نہیں ہے، وہی کہ کوئی احتساب کرنے والا، کوئی اختلاف پیدا کرنے والا، کوئی ہماری بھی اگر کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہوں تو ان کی نشاندہی کرنے والا، ہمارے بارے میں باہر پریس کے اندر دنیا میں اگر کوئی بات سن گئی ہو جو ہمارے لیے، جو ہماری عزت میں یا ہماری جو بھی ہے اس کو نقصان پہنچانے والا، اس کا کہیں یہاں پہ تذکرہ کرنے والا وہ موجود نہ رہے، اور اسی کے لیے دباؤ اس کے ثبوت دے دیے۔ اب تو حال یہ ہے کہ کیسٹ سنا دیا ہے رات کل جو ان کی ہوئی ہے پریس کانفرنس شکیل الرحمان کی، جس میں سیف الرحمان صاحب کے ڈائلاگ موجود ہیں۔ ان کی طرف سے چیلنج آیا کہ فیصل تفصیل میں آ کر یہ حلف اٹھا دو تو ہم سارے اپنا معاملہ جو ہے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ نہیں وہ جانے کو تیار ہوئے، جزوی طور پر مان بھی لیا ہم نے، ہاں یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا، ہاں یہ بھی کہا تھا کہ آپ 14 صحافی جو ہے یہاں سے اپنے ہاں سے نکال دیں، صرف اس کی ترمیم کی، اس کا انہوں نے ثبوت کیسٹ کی شکل میں پیش کر دیا۔ چیلنج کیا ہے کہ اگر ہمت ہے تو ہماری کیسٹ جو ٹیلی ویژن کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر سنوا دیا جائے پوری قوم کو۔ یہ صورتحال واقع میرا خیال، میرا جو موقف ہے وہ تو اب کی وقت نہیں ہے، وہ تو میں چاہوں گا کہ آج ندائے خلافت کے سرورق پر میں نے شائع کر دیا ہے، جس میں میری رائے یہ ہے کہ یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو انکم ٹیکس کا معاملہ تو ایک دم یہ کروڑوں کے معاملہ کہاں سے آ گیا ہے، اور کیا یہ سارا معاملہ باقی اخبارات کی بھی چھانبین ہو رہی ہے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی، ایک عام آدمی جو ہے، ظاہر بات ہے کہ تفاصیل تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس جسے ہم کہتے ہیں، قرائن کی شہادت، اس کے بنا پر تو معلوم ہوتا ہے کہ نیک نیتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض دانشور ہیں جن کے قلم میں بھی تاثیر بھی ہے، وہ اس کے مستقل کالم نگار ہیں، لکھنے والے ہیں، اور میں ان کے بارے میں میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے کہ انہوں نے ہر دور میں جو کچھ لکھا ہے، ارشاد احمد حقانی صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، وہ ہمارے سابق ساتھیوں میں سے بھی ہیں، جماعت اسلامی میں ہوا کرتے تھے، جب ہم بھی تھے وہ بھی تھے۔ بہرحال وہ جو ہے ان کے بارے میں چاہے ذاتی طور پر انہوں نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا، ایک موقع پر بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا، اور وہ بھی بہت غلط انداز میں، جو کہ صحافت کے اصولوں کے منافی ہے بالکل، وہ بھی میں تذکرہ کر ہی دوں چونکہ آگے آئے۔ وہ جس زمانے میں وہ میرا معاملہ کافی اچھلا ہوا تھا پریس میں اور اخبارات میں، اور جو وال اسٹریٹ جرنل ہے وہ بھی فرنٹ پیج پر شائع کر رہا تھا میری اسٹوری، اور لاس اینجلس ٹائمز بھی شائع کر رہا تھا، اور ٹورنٹو اسٹار بھی شائع کر رہا تھا۔ یہ ٹیلی فون تو انہوں نے مجھے کیا تھا کہ آپ سے ملاقات کے لیے آنا، میں سمجھا وہ پرانا سابقہ ہمارا ربط اور تعلق ہوگا، میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے، جب چاہے آ جائیں۔ آ گئے تو ان کے ہاتھ میں ٹیپ ریکارڈر تھا، تو مجھے اچھا ہو گیا، تو انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں، تو گفتگو ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے میری اندازے میں تو یہ تھا کہ ٹیپ ریکارڈ بھی بند کر دیا، اٹھ کر چل پڑے، میرے کاؤچ سے اٹھے، دروازے میں اب کھڑے ہو کر ایک سوال کیا کہ یہ جو ورکنگ ویمن ہے اس ملک کے اندر کام کرنے والی دفتروں میں اور مختلف جگہوں پر، ان کا آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر میرے ہاتھ میں اختیار تو میں ان سب کو پینشن پر بھیج دوں گا، لیکن میں نے یہ لائٹ موڈ میں بات کہی تھی، میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ انہوں نے جا کر سب سے زیادہ نمایاں اسی کو شائع کیا، اور پھر وہ طوفان جو اٹھا تھا اس وقت آپ کو یاد ہوگا، وہ اگرچہ اب اس کو گزر گئے ہیں 15-16 سال، لیکن یہ کہ پھر بھی وہ طوفان تھا۔ تو انہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، لیکن میں اس کے باوجود ان کے بارے میں رائے رکھتا کہ ان کا قلم متوازن رہا ہے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو پر بھی تنقیدیں کی ہیں اور شدید تنقیدیں کی ہیں، اختلاف کیا ہے، اگرچہ ان کے بہت قریب بھی رہے ہیں، ضیاء الحق صاحب سے بھی یہ تنقیدیں کرتے تھے، اور ان کا اپنا جو نظریہ ہوتا ہے اس پر میرے نزدیک ان کا جو بھی تحریر ہوتی ہے ان کے اپنے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، یہ جو میگلومینیا کا جن کے اندر مرض ہو، کوئی شخص بھی ہماری کسی بات کو غلط کرنے والا کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، میری رائے جو ہے، میں نے البتہ رائے اس کو جو جنگ کو خط لکھا تھا اس کا یہ حصہ بہت اہم ہے، کیونکہ جو تحریر شائع ہوئی تھی جنگ میں اس میں یہ تھا کہ ہم اللہ کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر رہے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر آج اللہ یاد آ گیا ہے، کاش کہ اسی طرح اللہ آپ کو پہلے بھی یاد ہوتا۔ اردو صحافت میں خاص طور پر لاہور جو قدیم ترین مرکز ہے اردو ادب اور اردو صحافت کا، اس میں روزانہ اخبارات کے اندر رنگینی جو پیدا کرنے کا میں جو آپ کا رول رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ فحاشی، اڑیانی، بے حیائی اور جو مشرقی اقدار ہیں ان کا ستیہ ناش کرنے میں جو رول آپ نے پلے کیا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا کا صحرا تو ہے عنایت اللہ مرحوم ایک ہوتے تھے جنہوں نے کہ مشرق شروع کیا تھا، تو مشرق میں یہ رنگین صفحات شائع کرنے کی بدعت کی پہلے انہوں نے شروع کی تھی، اور ان میں تصویریں ایکٹریسوں کی اور نوجوان لڑکیوں کی تاکہ اخبار بکے، حالانکہ پوری دنیا میں کہیں امریکہ میں کسی روزنامے میں کوئی رنگین صفحہ نہیں ہوتا، فوٹو ہوتے ہی نہیں ہے، فوٹو اگر ہے
تو ایونٹس کے ہیں، واقعات کے حوالے سے فوٹو ہیں، باقی پورنوگرافک ان کی میگزینس ہیں. آپ کو اوریا کریم جو ہے آپ کو میگزین ہے، جس کو وہ چاہیے وہ لے لیں، لیکن یہ کہ ڈیلی ریویو اس کے اندر یا نیوز ہوں گے اور یا یہ کہ ویوز ہوں گے، اللہ خیر اللہ انٹرنیشنل معاملات کے اوپر ہوں گے، قومی معاملات پر ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں اس خباثت کا جو ہے آغاز کرنے والا عنایت اللہ تھا، اور اس کے بعد اس کو فروغ دینے والا سب سے بڑا شکیل الرحمان ہے. یہ بھی میں نے اس میں لکھ دیا ہے کہ اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی توبہ کریں اللہ کی جناب میں. آخر بغیر ان تصویروں کو بھی اخبار چل سکتا ہے، اور آج تک بھی چھپ رہا ہے بغیر ان چیزوں کے رنگینی کے. یہ بات کلبہ خیر ہمیں کہنا ہے، وہ چاہے کسی کے خلاف جاتا ہو، کسی کے ہم حلیف نہیں، کسی کے ہم حریف نہیں. یہ میرا پورا بیان جو ہے آپ کو اخبار میں وہ مل جائے گا ندائے خلافت کے سرورت پر. ایک اور معاملہ کہ جو قومی سطح پر بہت اہمیت کا ہے، میں تو چاہتا تھا اس رکوع کے بارے میں مزید گفتگو، لیکن یہ کہ مجھے وہ دوسرا موضوع جو ہے اس رکوع کی ان آیات کا وہ اب اگلے جمعے کے لیے رکھنا ہوگا. دو چیزیں ہوئی ہیں عالمی جو معاملات ہمارے ہیں ان کے اعتبار سے. IMF سے ہمیں وہ ایک جاں بلب مریض کو جو انجیکشن دیے جاتے ہیں، کچھ اور زندہ رہ جائے کچھ اور زندہ رہ جائے، اس کا ایک انجیکشن ہمیں لگ گیا، جس پر کہ بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور بہت خوشی کا اظہار، بڑی کامیابی کا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ سب جانتے ہیں کہ معیشت کو اس طرح کے مصنوعی سہاروں سے آپ اٹھا نہیں سکتے. BBC نے کہا کہ یہ اصل میں امریکہ یہ چاہتا ہے، جو بات ہم سب کہتے رہے، امریکہ یہ چاہتا ہے یہ ملک ختم نہ ہو، رہے صحیح، رہے کمزور، دست نگم رہے ہماری پالیسیز کے تابع رہے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کچھ نہ کچھ وقت پڑنے پر اتنی غذا دے دی جائے کہ مرے گا، جان نہ نکلے. اس کا ایک مظہر ہے کہ جو ہو گیا ہے. بہرحال اس سے بھی اگر ہم کو فائدہ واقعتاً اٹھا سکیں، حالانکہ بہت مشکوک ہے، اس پیسے کا استعمال جن ہاتھوں میں پہلے تھا انہی ہاتھوں میں اب ہوگا. جو کچھ ہمارے ہاں مس مینجمنٹ پہلے ہوئی ہے، یہ جو بھی مس اپروپریشن پہلے ہوئی ہیں وہ اب بھی ہوگی. ظاہر بات ہے کہ اس پوری مشینری کی تو قلب ماہیت نہیں ہو گئی ہے، ان کا مزاج نہیں بدل گئے ہیں، ان کی اور اگر کوئی نااہلیاں ہیں وہ بھی ہے چونکہ تو ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اگر ہمیں کوئی ایک تھوڑی بہت کوئی اگر، لیکن دوسری بات اصل میں جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سلو پوائزننگ ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے، اس سے بھی ہمیں مرنا ہی ہے، لیکن ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم نے دینے کا نو مور ڈیفالٹ، وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو پے یور انٹرسٹ. ہاں اگر آپ اپنا لینا چاہتے ہیں تو وہی جو ڈیٹ جو اکویٹی سویپ کا ذریعہ جو ہے جو لیٹن امریکہ میں آپ نے استعمال کیا وہ استعمال کیجیے. باقی ہم یہ جب تک نہیں کریں گے معاملہ نہیں بنے گا. اس لیے کہ بہرحال اب جو ملا وہ بھی قرضے میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ہے کہ پہلے 2-3 سال اس کے اوپر جو اضافی سود ہے وہ ابھی نہیں شمار ہوگا، لیکن وہ 2-3 سال جاتے کیا دیر لگتی ہے، پھر تو وہ سود جو ہے اس کی مقدار بڑھے گی اور وہ پھر آپ کو پورا کرنا ہوگا. ان میں سے کوئی بھی آپ کو کوئی پیسہ تو دینے کو تیار نہیں اپنی جیب سے، وہ دور تو گزر گئے. جبکہ یہ اپنی کسی سیاسی اور جو عالمی اسٹریٹجیز ہوتی تھی ان کے پیش نظر کچھ مدد کیا کرتے تھے، وہ دور اب گزر گیا. اس لیے کہ اب تو وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، انہیں کوئی خطرہ روس سے ہے نہ کسی اور سے ہے. اس حوالے سے اب ان کو اس طرح کی امداد کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے مقابلے میں کسی کو ذرا کھڑے رکھنا ہے. اب تو سارا معاملہ جو خالص ساہوکارانہ معاملہ ہے جو ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بہرحال یہ شکل جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ایک مرتبہ طے کر کے کھڑے ہو جائیں. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ سود کو ختم کریں، دین کے حوالے سے سود انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ختم. لیکن اس وقت میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوسرا جو رخ ہے اس تصویر کا کہ IMF سے یہ انجیکشن جو ہے لائف سیونگ ڈرگ کا لگا ہے، اور ساتھ ہی ٹالبوٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں. اور ٹالبوٹ صاحب کہے کے لیے آ رہے ہیں، صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ جو CTBT وغیرہ کے معاملات ہیں ان پر معاملہ، یہ در حقیقت ایک ہے مسئلہ جس کے یہ دو رخ ہیں. ہمیں اس پورے پروگرام سے کسی نہ کسی طور سے ہٹانا ہے. یہ جو ورلڈ زائنزم ہے در حقیقت وہ کسی صورت میں یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی صلاحیت ہے. پوری امت مسلمہ میں صرف پاکستان ہے، اللہ نے خصوصی اپنے فضل و کرم سے یہ صلاحیت عطا کی ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے ہم اپنی اس مجبوری کی وجہ سے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں
کہ اب جو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ کے وہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ سے جو بند کیے غلط ہے، تو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں، پیسے دیں گے کہاں سے؟ تو سب کھا چکے ہیں ہی نہیں، پیسہ دیں گے کہاں سے؟ گویا کہ وہ باہر کا دیوالیہ پر نظر نہ ہو، ڈیفالٹ نہ ہو، تو انٹرنل ڈیفالٹ تو ہو گیا۔ اب یہ کہ سپریم کورٹ کچھ ریلیف دے دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن ظاہر بات ہے کوئی عدالت اس فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ دیانت کا تقاضا ہے، یہ امانت کا تقاضا ہے۔ آپ نے کس کس طریقے سے خوشامد کر کے لوگوں سے باہر سے پیسے منگوائے تھے، اور ایک دم اس کے اوپر جو اس طریقے سے اس کو فریز کر کے بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے۔ پھر یہ کہ اگر واقعتاً آپ کا کوئی دین کی طرف رجحان ہوتا تو پیش قدمی ہوتی تو اس کے حوالے سے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ذرا سوچیے، اپنے حالات کو دیکھیے، یہ ہمارا وائٹ پیپر ہے، یہاں ہم کھڑے ہیں، ہمیں پورے ملک کی دنیا کے بین الاقوامی حالات سے مقابلہ درپیش ہے، تو آپ اپیل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ جس طریقے سے ڈاکہ جو ڈال دیا گیا، اب یہ کہ عدالت کے فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ انٹرنل ڈیفالٹ تو ہو گیا۔ اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر ہمیں وہ آخری مسئلہ جو ہے، وہ جو جملہ مشہور ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے گیدڑ کی 1000 برس کی زندگی سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان کا یہ فطرہ، اگر اس کو ہم ایک دفعہ سمجھ لیں کہ پاکستانی قوم ایک مرتبہ شیر کی طرح زندہ رہنے کا فیصلہ کرے، چاہے وہ زندگی ایک دن کی ہو، 2 دن کی ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر زندگی ہوتی ہے، اللہ انہیں زندگی دیتا ہے، اور یہ کہ جو اس سے ڈرتے رہیں گے ان کے لیے تو ہے جرم رئیسی کی سزا مرگ مفاجات، چاہے وہ مرگ مفاجات جو ہے وہ اچانک نہ آئے بلکہ وہ سلو پوائزننگ کے ذریعے سے آ رہی ہے۔ عدلیہ کے ساتھ جو جنگ بربہاد آرائی جو ہے اس حکومت کی شروع ہوئی ہے، وہ بھی ایک نیگیٹو معاملہ ہے۔ عدالتی نظام میں بھی میں مانتا ہوں یہ عدالتی نظام بہت غلط ہے، بہت خام ہے، اس میں لیکیونی ہے، اس میں خلا ہے، جس کی وجہ سے مقدمہ طویل سے طویل اور طویل سے طویل تک ہوتا چلا جاتا ہے، فیصلے نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے جرائم کی بہتری نہیں ہو سکتی۔ اور سول مقدمات تو اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دادا نے مقدمہ شروع کیا تو پوتے کو شاید اس کی جو ہے وہ ڈگری مل جائے، مجھ سے پہلے تو معاملے طے ہوتے ہی نہیں، اور سارے وکیلوں کی جو ہے دکانداری اس پر چلتی ہے اور دکانداری چمکتی ہے، کچھ نہیں۔ اس نظام کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس نظام کو جوں کا توں برقرار رکھ کے ایک متبادل نظام قائم کرتے یہ غلط ہے۔ آپ اس نظام میں اصلاح کیجیے نا، ایک ملک میں 2 عدالتی نظام تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر تو واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو کراچی میں مارشل لا لگائیے، پھر کھلا مارشل لا لگائیے اور فوج کو پورا اختیار دیجیے، صرف فوجی عدالتیں، سویلین معاملات ان کے ہاں لانا، اور پھر یہ کہ اس کے بنا پر کیپٹل پنشمنٹ دے دینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فیصلہ ہے جو دیا گیا ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے، جب یہ میرے پاس آئے تھے اپنے والد صاحب کے ہمراہ، اس وقت بھی انہوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی تشویش صحیح ہے، جیسا میں نے اب بھی کہا، لیکن آپ نے CRPC جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کو تو شریعت کوڈ کے دائرے سے باہر رکھا ہوا ہے، وہ تو سیکرٹ کاؤ ہے، وہ تو جو کا تو رہے گا، اس کو جو کا تو رکھنے کی وجہ سے تو ساری خرابی آ رہی ہے۔ آپ اسلام کا قانون شہادت نافذ کیجئے، کسی شخص کی شہادت ایک مرتبہ جھوٹی ثابت ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کی گواہی سنی نہ جائے کہیں پر، اور جھوٹی شہادت کو بھی ایک قابل تعزیر جرم بنا دیجئے، پھر دیکھیے مقدمات کس طریقے سے جو ہے آسانی کے ساتھ طے ہوتے ہیں، اور یہ لمبے لمبے جو چلتے چلے جاتے ہیں وہ معاملے کیسے ختم ہوں گے۔ تو اس پروسیجر جو ہے اس کوڈ کو آپ درست کیجئے، لیکن عدلیہ یہی رکھیے۔ 2 یا 3 متوازی جو نظام چل رہے ہیں، یہ اینٹی ٹیررسٹ عدالت ہے اور یہ فلانی عدالت ہے اور یہ فوجی عدالت ہے، یہ بھی در حقیقت کوئی عمدہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں بھی میرے نزدیک اہم ترین ہونے کے باوجود ثانوی ہیں۔ اصل مسئلہ اس ملک کا اصل رول، اصل کردار، جس کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا، جس کے بغیر اس کا استحکام تو بہت دور کی بات ہے، اس کے بقا کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ ہے اسلام کی طرف صحیح معنی میں خلوص کے ساتھ، ہیرا پھیری نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ اسلام کی امپلیمنٹیشن۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے میں نے زیادہ تفصیلی گفتگو جو کی ہے آج اسی موضوع پر کی ہے، اور میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپیل کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان خیالات کو ایک مضمون کی شکل میں بھی ان اخبارات میں شائع کراؤں۔ یہ چیزیں سوچئے، اسی ترمیمی بل کے اندر مزید ترمیم کر کے، یا یہ کہ ان ترامیم کو سامنے رکھ کر جو میں نے پیش کی تھی، جو عبدالستار نیازی صاحب کے عہد میں ان کی ایک قائم کردہ بڑی ایک بہت ہی نمائندہ قسم کی کمیٹی نے جو پیش کی تھی، ان کو سامنے رکھیں،
باقی ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے، میں اس سے سب سے زیادہ دردناک پہلو جو ہے میرے نبی وہ سود کا ہے، اس کو ذکر کرنے کا آج موقع ہی نہیں۔ خود کمیٹی بنائی، راجہ ظفر صاحب کی سربراہی، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں، بہت سا کام ہو چکا، اسٹیٹ بینک کے لیول پر ہو چکا، CII کے لیول پر ہو چکا، اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی ایک دور آیا تھا، اور جو یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن جس کے لیے ایشو ہو چکا، سب کچھ کام ہو چکا تھا، وہ تو افسر نو اس کے اوپر امن درآمد کی بات تھی، نہیں ایک اور کمیٹی بنا دی، اور ایک کمیٹی اب اس کی رپورٹ دبا کر بیٹھے ہوئے، اس کو ہوا نہیں لگنے دے رہے۔ یہ چیزیں جو ہے کیا کرے آدمی۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے وہ ہے کہ ڈراؤننگ مین کیچز اے اسٹرا، میں کوشش کرتا ہوں کہیں سے امید کا کوئی سرا جو ہے کوئی کنر ہاتھ آئے تو ذرا انسان جو ہے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو برقرار رکھے، لیکن یہ ہے کہ بار بار نا امیدی کے ایسے حملے ہو رہے ہیں۔ بھائی ہم ایک عرض تمنا ایسے ہم کرتے رہیں گے، جس عرض تقافل ہے سو وہ ان کو مبارک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔